قرۃ العین طاہرہ مشہور فارسی شاعرہ علی محمد باب کی 17ویں حروف ہئی اور بہائی مذہب کی مبلغہ تھیں۔ حروف ہئی 18 ان لوگوں کو کہتے ہیں جو محمد علی باب کے یا علی محمد باب کے پہلے معتقد بنے تھے۔ قرۃ العین طاہرہ کا نام کلاسیکی فارسی شاعرات میں سب سے بلند شمار ہوتا ہے۔ قرۃ العین طاہرہ 1814 کو ایران کے قدیم شہر قزوین میں پیدا ہوئیں۔ ان کا اصل نام زرین تاج تھا۔ وہ ایران کے عظیم شیعہ آیت اللہ ملا برغانی کی صاحبزادی تھیں۔ والدہ کا نام آمنہ خانم قزوینی تھا۔ ان کی شادی قزوین کے نوجوان عالم شیخ محمد تقی سے ہوئی، جنہیں شہید ثالث کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کی فطانت اور علمیت کا یہ عالم تھا کہ کم عمری میں ہی وہ اپنے والد اور چچا جیسے نوابغ کو مباحثوں میں بھی لاجواب کر دیتی۔ وہ بچپن ہی سے ایک قادر الکلام شاعرہ بھی تھیں۔ ایران میں ان کی شہرت کی ایک اور وجہ ان کا حسن و جمال بھی تھا۔ 1850 میں دین میں فتنہ پھیلانے کے الزام میں بادشاہ ناصر الدین قاجار نے انہیں سزائے موت دلوا دی تھی۔ وہ پیدائشی طور پر شیعہ خانوادہ سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن ابتدا ہی سے ہر بات پر کیوں کی جرح کرنے والا باغیانہ مزاج پایا تھا۔ شہر میں دینی مسائل پوچھنے کے لیے آنے والی خواتین سے انہوں نے علی محمد باب کے خروج اور تعلیمات کا سنا، جس نے حال ہی میں مہدویت کا دعویٰ کیا تھا۔ طاہرہ ان کی تعلیمات سے متاثر ہوئیں اور باب سے خفیہ خط و کتابت شروع کر دی۔ وہ علی محمد باب پر ایمان لانے والے پہلے 18 لوگوں میں شامل تھیں جو بابی تاریخ میں حروف ہئی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ان میں وہ واحد خاتون تھیں، مبلغہ تھیں۔ جملے ابجد میں 18 کی تعداد ہے اور یہ سے مل کر بنتی ہے، یعنی 10 جمع 8 18۔ اس لیے ان 18 شخصیات کو حروف ہئی کا نام دیا گیا ہے۔ سید کاظم رشدی نے انہیں قرۃ العین کا خطاب دیا اور بہاءاللہ نے انہیں طاہرہ کا لقب دیا۔ انہوں نے اپنے گھر کو خیر باد کہنے کے بعد شہر بے شہر بابی مذہب کی تبلیغ شروع کر دی اور ہزاروں لوگوں کو اپنے نظریات سے متاثر کیا۔ وہ ایک بلیغ اور شعلہ نوا مقررہ تو تھی ہی، لیکن ان کے حسن کا یہ عالم تھا۔ جب وہ دوران تقریر اپنے چہرے سے نقاب گرا دیتی تو مجمع میں موجود تمام حاضرین بابی مذہب کا کلمہ پڑھنے لگتے۔ علی محمد باب نے ان کے تن میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح کے حلول کر جانے کی نوید دی، جس سے انہوں نے مظہر سیدہ طاہرہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، جسے ایران میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، پسند کیا گیا۔ بعد ازاں وہ بہاءاللہ کی تعلیمات کی بھی بڑی مبلغ بنی۔ بغداد میں پہنچ کر مفتی اعظم سے ملاقات کی اور نہایت ہی قابلیت کے ساتھ بابی تحریک پر روشنی ڈالی۔ پھر مفتی اعظم سے درخواست کی کہ وہ انہیں تبلیغ بابیت کی اجازت دیں۔ مفتی اعظم سے نا امید ہونے کے بعد انہوں نے گورنر وقت سے ملاقات کی اور تبلیغ کی اجازت چاہی۔ گورنر نے ان کو کہا، میری عملداری سے نکل جاؤ۔ ناچار انہوں نے بغداد کو چھوڑ دیا۔ بغداد سے نکلتے ہی یہ بابیت کی تبلیغ میں مشغول ہو گئیں۔ بغداد سے کرمانشاہ اور کرمانشاہ سے ہمدان جاتے جاتے انہوں نے کئی افراد کو دائرۂ بابیت میں داخل کیا۔ اس کے بعد زرین تاج عرف قرۃ العین نے ہمدان سے تہران جا کر محمد شاہ والی ایران کو وعظ و نصیحت کرنے کا قصد کیا۔ جب ان کے والد حاجی ملا صالح کو اس بات کا علم ہوا تو جلدی سے آئے اور بیٹی کو قزوین لے گئے۔ کچھ ایام تک زرین تاج امن و سکون سے رہیں، لیکن حسب معمول بابیت کا پرچار دوبارہ شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے شوہر اور سسر کے درمیان چپقل شروع ہو گئی۔ پھر انہوں نے فتویٰ دیا کہ محمد تقی ان کا شوہر اور ملا محمد ان کا سسر دونوں واجب القتل ہیں، اور کہا جو تبلیغ کا مانع ہے اس کا خون حلال ہے۔ یہ سن کر بابی جوش میں آ گئے اور محمد تقی کو قتل کا منصوبہ بنا کر
قتل بھی کر ڈالا۔ 1850 میں بغاوت دین میں فتنہ پھیلانے اور خواتین کے حقوق پر کچھ باغیانہ سوالات اٹھانے کے الزام میں ایران کے بادشاہ ناصر الدین قاجار نے اپنے دربار بلایا اور انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کر کے یہ اشعار کہے: تو و ملک و جائے سکندری، من و رسم و راہ قلندری، اگر آن نکوست تو درخوری، اگر این بد است میرا سزا۔ اس کا کچھ ترجمہ یوں ہے: تیرے پاس ملک، جا اور بادشاہی ہے، میں ہوں کہ میرے پاس قلندرانہ اطوار ہیں۔ اگر بادشاہی اور جاہ بھلی چیز ہے تو تجھے مبارک، لیکن اگر یہ شے بری ہے تو مجھے یہ بدی قبول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ جو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر پہلے ہی پگھلنے کے قریب تھا، اس بے ساختہ جواب پر ان کی ذہانت کا بھی قائل ہو گیا، اس خوف سے کہ ان کے مزید چند لمحے دربار میں رہنے پر مبادا وہ ان کو دل دے بیٹھے، جلد از جلد انہیں انجام تک پہنچا دیا جائے۔ اس نے ان کے بال ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ کر اسے دوڑوا دیا اور اسے اذیتیں دے کر قتل کر دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق گلا گھونٹ کر لاش کو آگ لگا دی گئی۔ بعض کا بیان ہے کہ باغ اہل خانی میں لے جا کر تانت سے گلا گھونٹ دیا گیا۔ تانت جانوروں کی انتڑیوں سے بنائی گئی رسی ہوتی ہے۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ قصر شاہی کے ایک باغ میں، جسے نگارستان کہتے تھے، وہاں لے جا کر دھکیل دیا گیا اور کنویں کو پتھروں سے پاٹ دیا گیا۔ ایک بیان کے مطابق زرین تاج کی زلفیں چاروں طرف سے کاٹ دی گئیں اور چندیا کے گرد سر موڑ دیا گیا، پھر سر کے بیچ کے بال ایک خچر کی دم سے باندھے گئے اور انہیں اس طرح کھینچتے ہوئے دارالقضاء لایا گیا۔ ایک روایت کے مطابق ان کو وہاں لے جا کر پہلے گلا گھونٹا گیا، پھر آگ میں جھونک دیا گیا۔ 9 جولائی 1850 کو وہ موت سے ہمکنار ہو گئیں۔ ان کے کلام کی بات کی جائے تو گر بے تو افتم نظر، چہرہ بے چہرہ رو بے رو، شرح دہم غم تیرا، نکتہ بے نکتہ منہ بے منہ۔ یہ غزل قرۃ العین طاہرہ کی نمائندہ غزل ہے۔ ان کے اس بحر پر مختلف شعراء نے بہت سی طبع آزمائی کی ہے۔ جون ایلیا، جو قرۃ العین کے بہت بڑے مداح تھے، انہوں نے اس بحر کو اپنی پسندیدہ ترین بحر کہا۔ ان کے والد سید شفیق الحسن ایلیا امروہوی، جو قرۃ العین طاہرہ کے افکار سے بہت متاثر تھے، انہوں نے اس زمین پر غزل کہی: روح حسن، رخ حسین، جلوہ طراز مشرقین، غازہ بے غازہ، خط بے خط، دیدہ بے دیدہ، دو بدو۔ قرۃ العین طاہرہ ایران میں حقوق نسواں پر بات کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ انہوں نے 1848 میں بابی مذہب قبول کرنے سے 4 سال قبل حقوق نسواں اور عورت کے مرد کے برابر حقوق کی بات کی تھی۔ یہ تحریر لی گئی ہے ویکیپیڈیا سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔